اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روح اپنے جسم کو اس علم کے ذریعے پہچان لے گی۔ قیامت کے دن ہر جان کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے قرب سے عجیب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے قرب سے کبھی فراق وصل حاصل ہوگا اور رحمت خداوندی سے بہت سی سعادتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ جہاں عطاب کی توقع ہوگی وہ وہاں برائیوں کو بلائیوں میں بدل دے گا۔ ہر روح اپنے جسم کو اس علم کے ذریعے پہچان لے گی جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے عطا کیا ہوگا۔ جس طرح بھیڑ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، اس طرح روح اپنے جسم کی جانب پرواز کرے گی اور اسی طرح مالنامے دائیں اور بائیں ہاتھ کی جانب پرواز کر کے انسانوں تک پہنچ جائیں گے۔ فرشتے ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی نیکیوں اور گناہوں کے مالنامے پکڑا دیں گے، اور اگر کسی نے مجاہدہ کر کے نیک عادات اختیار کی ہوں گی تو وہ بروز محشر اس کے سامنے آ جائیں گی، اور ہمارا سونا جاگنا اور ہمارا مرنا بروز محشر زندہ ہونا سب کے گواہ ہیں۔ دنیا میں ہمارا مال نامہ جو فرشتے تیار کرتے ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اور قیامت میں وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک کاریگر کے دل میں خیالات حقیقت کا روپ دار لیتے ہیں، اور جس طرح زمین کے اندر کا بیج درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح انسان کے خیالات اور اس کے مقاصد قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اور اس کے دل کے راز دوسروں پر ظاہر ہوں گے۔ جس طرح لالٹین کے اندر موجود تیل یا پانی کا علم ہو جاتا ہے، اگر انسان متقی ہوگا تو وہ سرسبز ہوگا، اور اگر اس کے گناہوں کا پلڑا باریک ہوا تو وہ انسان لال پیلا ہوگا۔ اچھے مال دائیں ہاتھ میں اور برے مال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بدکار سوکھے درخت کی مانند ہوگا، اور اس نے جو مکاریاں کی ہوں گی یا جن گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہوگا وہ سب اس کے مال نامے میں درج ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے مال کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے۔ جب چور کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تو ثبوت مکمل ہو جاتے ہیں، فرشتے بدکار کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ بدکار کسی نہ کسی امید پر پلٹ کر دیکھے گا کہ شاید اس کے لیے معافی ہو۔ عالم خود سے اس کو پکارا جائے گا کہ اے جھوٹے، ہمال سالہ سے ننگے مڑ مڑ کر کیا دیکھتا ہے، اور تجھے کس جزا کا انتظار ہے۔ مقصود بیان مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بروز محشر تمام اعمال و افعال ظاہر ہو جائیں گے، اور انسان کے دل میں موجود خیالات آشکار ہو جائیں گے۔ انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کا پھل اسے مل جائے گا۔ اگر وہ نیک ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے نیک اجر اور ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔